جتنی مہنگائی ہے لوگ سڑکوں پہ نکل کے روتے ہیں، رونا مہنگائی بڑی ہے، کچھ حالات ٹھیک کر دو، تو رازق تو وہ ہے نا جتنے آنسو ان امیروں غریبوں سیٹھوں کے آگے بندہ گراتا ہے، اگر وہی آنسو یہاں گرائے ہوتے کچھ کام بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ رازق وہ ہے نا، ہم آنسو ان کے آگے گراتے ہیں جن کا 70 سال سے اپنا پیٹ نہیں بھرا، ہمارا کہاں سے بھریں گے؟ عجیب ہے نا؟ تو بھائی رب کی بارگاہ سے دور جا کے اگر ہم کہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے اور معیشت کے نظام ٹھیک ہو جائے تو یہ غلط سوچ ہے۔ حالات مومن کے رب کے گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں، بے شک رازق وہ ہے۔ ہم نے مسجدوں کے ساتھ دل لگانا ہے۔ ابھی چاند رات آتی ہے تو ہمارے نوجوان پورے مہینے کی عبادت بھول جاتے ہیں، عید والے دن ہی فجر میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گئے نمازی سارے، زور کے وقت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کسی دوست کو، کہتے ہیں نا یہ کام چھوڑ دو یار، برا کام ہے نہ کرو، تو کہتا ہے جلالی صاحب مہینہ ہو گیا، عادت ہو گئی، پھر عادت آہستہ آہستہ ہی چھٹ دی۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ کام کی عادت ہو گئی ہے تو اب آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گی نا۔ میں کہا پورا مہینہ جے بڑی فجر تھی، عید والے دن ہی عادت بھول گئی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تو برے کام کی عادت تمہیں پڑ گئی تو سجدوں کی نہیں پڑی۔ سوچنا پڑے، اپنی اولاد کو دین کے قریب کرو۔ خدا کی قسم ایسے حالات ہیں، 18-20 سال کے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس میں قصور والدین کا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، علماء کے قریب نہیں بٹھایا۔ ہم ویسے تو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹا دکان پہ بیٹھنا سیکھ جاتا ہے، کام کاج سیکھ جاتا ہے، جس شعبے میں اس کا باپ ہوتا ہے بیٹا سیکھتا ہے۔ نہیں سیکھتے تو ہمارے بچے قرآن ہی نہیں سیکھتے، دین ہی نہیں سیکھتے۔ اس قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ساری زندگی ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ رب نے 30 باروں میں ہمیں فرمایا کیا ہے، ساری زندگی نہ اس کو سمجھ سکیں تو کتنی خرابی ہے۔ پہلا دور تھا نا تو خط آتے تھے نا، موبائل فون تو تھے نہیں بھائی، آج سے 30-40 سال پہلے تو خط آتے تھے۔ جو نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی خط بھیجتے ہیں، تو اگر 4-5 دن خط نہ آئے بیٹے کا مہینہ تو ابا جی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر خط آ جائے ابا جی کو پڑھنا نہ آئے تو پھر ڈھونڈتے ہیں، کوئی بچہ ہے پڑھا لکھا، کوئی بیٹی ہے گھر میں، مہینے بعد میرے بچے کا خط آیا، پڑھ کے سناؤ بچہ کہتا کیا ہے۔ تو بابا جی کو نیند نہیں آتی تھی جب تک خط پڑھا نہ جائے۔ میں نے کہا بابا جی سو جاؤ صبح پڑھ لیں گے۔ کہا 1 مہینے بعد تو آیا، میں دیکھوں میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا 15 صدی سے آیا ہوا ہے، کبھی نہیں دیکھا رب کیا کہتا ہے۔ خود نہیں پڑھنا آتا تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیتا۔ یہ جو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اللہ فرما رہا ہے، یہ مجھے نہیں فرما رہا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا میں تو میں بھی ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے آگے رب کیا فرماتا ہے حضرت صاحب دسیا جے، مجھے نیند نہیں آئی۔ اس قرآن کی طرف ہم نے پشت کر دیا، اس قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ حضور قرآن دے کے گئے امت کو، فرمایا اس قرآن کا دامن پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، انشاءاللہ جوڑنا ہے نا، انشاءاللہ۔ تو آپ نے بچے دے دو دین کو، ایک ایک تو دے دو نا۔ میں پہلے بھی آپ کے پاس کتنی دفعہ خطاب کرنے آیا ہوں، کافی دفعہ آگے ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ چلے آج کے خطاب کا پوچھ لیتا ہوں، اچھا لگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں کوئی ووٹ نہیں لینا یا میں داد لینا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ سمجھانا ہے، وہ سمجھ لینا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ سبحان اللہ۔ میرا تمہارا ویسے خون کا تو رشتہ کوئی نہیں نا، ایمان کا رشتہ ہے نا، بے شک۔ نہیں خون کا تو نہیں، میں آپ کے چچا کا بیٹا نہ ماموں کا بیٹا نہ مجھ سے، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن جتنی آپ اپنی بچے سے کرتے ہیں اتنی مجھ سے نہیں کرتے، کیونکہ اولاد ہے نا۔ تو یار ایک اجنبی بندہ تمہارے سامنے آگے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تمہارا اپنا پڑھے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ۔